بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان واحد ملک ایسا ہے جس کو ہر دور میں لوٹا گیا، ہر وزیر اعظم، ہر سیکٹری، ہر وزیر، ہر مشیر نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ نگرانوں پہ بھی نہیں رکا ہے، اور نگران بھی پورے زور و شور سے جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اور جس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ابھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کی کابینہ کے وزراء نے جو اپنے اثاثے شو کیے ہیں وہ بھی انتہائی غیرت انگیز ہیں اور ایک عجوبہ ہے۔ اب یہاں پہ موصوف وزیر اعظم صاحب نے اپنے اثاثوں میں شو کیا ہے کہ ان کے پاس جو سونا ہے اس کی فی تولہ قیمت لگائی گئی ہے 20,000 روپے، جبکہ اوریجنل جو سونے کی قیمت ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو گھر کی قیمت ہے وہ لگائی گئی ہے 8 لاکھ روپے، اور گھر ہے 10 کروڑ روپے کا، 80 لاکھ روپے لگائی گئی اور گھر ہے جو ہے وہ 10 کروڑ کا گھر ہے۔ جو اس کابینہ کے وزراء ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے اثاثے ایسے ہی شو کیے ہیں۔ یہ صرف ساری حرام زدگی اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیکس سے بچا جائے اور کم سے کم جو ہے وہ ایسڈ شو کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایک میکینزم بننا چاہیے، اسٹیٹ بینک بنائے یا آئی ایم ایف، جو ہمارے غریب کے تو چولہے کے اوپر بھی آئی ایم ایف کی نظر ہے کہ اس کی چولہا کیسے بجھانا ہے، اور جو گیس نکل رہی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ گیس جلانے کے قابل ہی نہ رہے، اسی طریقے سے بجلی جلانے کے قابل نہ رہے۔ آئی ایم ایف یہاں تو اتنی باریکی سے ہمارا آپریشن کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں سے آپ ریکوری کر کے ہمیں پیسے دیں، لیکن آئی ایم ایف کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اس ملک کی جو لوٹ مار اور بندر بانٹ کا سلسلہ گزشتہ کئی اشروں سے جاری ہے، اس کے اوپر اس کی نظر کیوں نہیں ہے کہ یہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کرے۔ جس وزیر نے، جس مشیر نے، جس وزیر اعظم نے اپنے دور حکومت میں جو قرضہ لیا ہے، آئی ایم ایف کو تو چاہیے کہ اس کا گریبان پکڑے کہ بھائی آپ نے یہ قرضہ لیا ہے اور آپ نے یہ قرضہ میرا کہاں پہ لگایا ہے اور مجھے کیوں واپس نہیں کر رہے ہو۔ وہ پکڑتے ہیں ریاست اور ریاست کے باشندوں کو، جبکہ ریاست اور ریاست کے باشندوں نے نہ وہ قرضہ لیا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ قرضہ دینے کے پابند ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے غریب طبقہ ہے یا جو 25 کروڑ عوام ہے وہ بھگت رہی ہے ان عیاشوں کو، ان بدماشوں کو اور ان جو ہے وہ کرپٹ مافیا کو، اور یہ سلسلہ آج تک نہیں روکا۔ ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ نگران کابینہ اور نگران جو سیٹ اپ ہے اس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ میگا پروجیکٹس کرے، جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں، وہ جگہ جگہ جا کے چھاپے مار رہے ہیں، وہ جگہ جگہ جا کے جناب اپنا کیا نام ہے ٹھیکے بانٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کرکٹ بورڈ کے اندر دیکھیں بندر بانٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے وفاقی سطح پہ دیکھیں فنڈز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ آئینی طور پہ جو حکومت ہے وہ نگران کوئی بھی حکومت ہے اس کا کام صرف اور صرف مقررہ مدت کے اندر الیکشن کرانا ہے، جبکہ یہ واحد نگران سیٹ اپ ہے جو الیکشن کرنے کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہیں، اور جو اس کا اصل کام ہے، جو آئینی اس کا جو ہے وہ تقاضا ہے، وہ قطعاً کسی صورت جو ہے وہ پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جتنے بھی ابھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن اس پہ کیوں ایکشن نہیں لے رہا ہے؟ یہ اقربا پروری ہے۔ جس طریقے سے یہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، یہ کسی صورت بھی خزانے کے اندر سے اربوں روپے نکالنے کی اجازت کم از کم نگران سیٹ اپ کو نہیں ہے، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے۔ لیکن یہاں پہ سارا جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور غیر قانونی جتنے بھی کام ہیں اب تو وہ کھل کے ہو رہے ہیں۔ میڈیا کے اوپر جتنی تنقید ہو رہی ہے وہ اس کے باوجود کوئی یہ جو ہے وہ سلسلہ رکنے پہ آ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں ان 2 مہینوں کے اندر گیس کی قیمتیں انہوں نے جو ہے وہ 200 گنا بڑھا دی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت ریکارڈ ترین یعنی 42% پہ اس وقت مہنگائی کی ریشو پہنچ چکی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریشو ہے۔ تو یہ جب تک یہ لوٹ مار اور یہ کام نہیں روکے گا تو عوام تو اس بوجھ کے نیچے دبتے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی خودکشیاں ہوں گی، وہی جو ہے وہ مار دھاڑ ہوگی،
وہی چوری ڈکیتیاں ہوں گی، وہی عوام تو ظاہر بات ہے انہوں نے پیٹ پالنا ہے، اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں تو وہ کہاں جائیں، وہ کس سے اپنا حساب مانگیں؟ کوئی اس پہ اوپر جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہے. جو آتا ہے وہ اپنی دھاڑیاں لگاتا ہے، چاہے وہ اس کا ٹینیور 2 سال کا ہو، سال کا ہو یا 3 مہینے کا ہو، وہ اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے کہ اس ملک کا خزانہ کیسے لوٹا جائے اور پھر رفو چکر کیسے ہوا جائے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور عوام اٹھ کھڑے ہوں. یہ تب جب تک عوام کے اندر اتفاق نہیں ہوگا یہ سلسلہ نہیں رک پائے گا، کیونکہ سب سے بڑا احتساب جو ہے وہ عوامی عدالت میں ہو سکتا ہے. عوام جو ہے وہ متحد ہو کے ان مافیاز جن نے بھی قرضے لیے اپنے اپنے دور حکومت میں، ان کے گریبان پکڑے اور ان کو کہیں کہ یہ قرض آپ نے لیا ہے، ہم ادا کیوں کریں؟ آپ کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ باہر امپائر کھڑی کر رہے ہیں، وہ ٹریلین ملین ڈالرز کے مالک ہیں، وہ کہاں سے لائے ہیں اتنا پیسہ؟ وہ لائیں اپنا پیسہ. اور یہاں جن آپ نے ورلڈ بینک سے پیسے لیے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیے ہیں، مختلف ممالک سے آپ نے بھیک مانگی ہے، ان کو واپس کرو بھائی. یہ پیسہ تم لوگوں نے اس کو خرد برد کیا ہے اور اپنے اپنے دور حکومت میں کیا ہے، ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ کیا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے نام پہ کیا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ کیا ہے، ہیلتھ کے نام پہ کیا ہے. ان چیزوں پہ پیسہ لگا ہی نہیں ہے. تباہی و بربادی سرکاری اداروں کے اندر جا کے دیکھیں تو بندے کا خون کھول اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. آج آپ کو میں مثال دیتا ہوں، PIA 12 ارب خسارے میں جا رہا ہے، جبکہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے جو ہے وہ ان کا آپ ریشو دیکھ لیں کہ آپ کا سری لنکا جیسا ملک جو ہے وہ 8 ارب اس کی ایئر لائن جو ہے وہ کما کے دے رہی ہے، ملک کو منافع میں جا رہی ہے، اور 10 ارب روپے جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں چھوٹا سا ملک ہے، وہ ان کی ایئر لائن جو ہے وہ کما کے دے رہی ہے. جبکہ ہمارے ہاں ہر چیز، جہاز انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، ان کو بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اونے پونے، اور اپنی کمپنیاں کھڑی کر کے نجکاری کے نام پہ ایک بڑا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج باقاعدہ طور پہ PIA کی یونین پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی شخص بھی، کوئی ملازم PIA کا جو یونین کا حصہ تھا وہ احتجاج نہیں کر سکتا، نہ کوئی تنظیم احتجاج کر سکتی ہے، یونین احتجاج کر سکتی ہے. انہوں نے یونین کے اوپر بین لگا دیا ہے کہ کسی قسم کی ان کی سرگرمی نہیں چل سکتی، کیونکہ انہوں نے اونے پونے اس نجکاری کے ذریعے بیچنی ہے ایئر لائن. لہذا اب بیچنے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں اور جتنی اس کے حائل رکاوٹیں ہیں ان کو سختی سے روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں. ناظرین، دوسرا کرکٹ کا کل فائنل ہے اور ایک بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ. اب 20 سال بعد انڈیا اور آسٹریلیا آمنے سامنے ہیں فائنل میں، اور 8ویں مرتبہ آسٹریلیا پہنچا ہے فائنل میں، اور 3 مرتبہ چیمپئن بھی رہ چکا ہے، 2 مرتبہ انڈیا چیمپئن رہ چکا ہے، ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کا جو ہے وہ ایک اعصاب شکن میچ وہ کون جیتے گا. لیکن اس وقت تک جو صورتحال اس پورے ورلڈ کپ میں دیکھنے کو آئی ہے کہ وکٹیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور حالات بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مکمل طور پہ بھارت کو کر رہے ہیں اور باقی کسی ٹیم کو نہیں کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل ٹیموں نے جو اس ٹورنامنٹ کا حصہ بنی ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ ICC پہ بہت تنقید کی ہے کہ یہ ٹوٹل فراڈ تھا انڈیا کے اندر ورلڈ کپ، اور یہ بڑی بڑی ٹیموں کو آؤٹ کرنے کے لیے پلان کیا گیا، اور اسی پلان کے تحت کبھی ان کا جو ہے وہ تھرڈ امپائر کا مسئلہ ہے، کبھی امپائر کا مسئلہ ہے، کبھی پچوں کا مسائل ہیں. یہ سب ایک پری پلان گیم کی گئی ہے، اور انڈیا کو ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ دے دیتے، اتنی پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس کے اوپر اربوں خربوں روپے کا جو ہے وہ جوا بھی لگا ہے، اور سخت انٹرنیشنل جتنی ٹیمیں کھیلی ہیں اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ فیئر گیم نہیں تھی، بلکہ یہ فکسڈ سارا گیم تھی، اور یہ انڈیا کے لیے پورا پلان تیار کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں اب کل کیا انڈیا ورلڈ چیمپئن بنتا ہے یا آسٹریلیا. بہت شکریہ.